جب حضرت سلمان علیہ السلام نے فیصلے کے لیے جلوس کا ارادہ فرمایا تو شیاطین یعنی جناتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر الوجود اور عمدہ کرسی تیار کریں جس کی صفت یہ ہو کہ جھوٹا مدعی یا گواہ اس کے دیکھنے سے تھر تھرانے لگے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں ہاتھی دانت کی ایک کرسی تیار کی گئی جس کو جواہرات، یاقوت، موتیوں اور زبرجد سے مازین کیا گیا تھا اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا تھا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے درخت ایسے تھے جن کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھیں۔ ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 گدھ بنائے گئے تھے اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے جن کے سروں پر سبز زمرد کے ستون نصب کیے گئے تھے۔ اسی طرح شیاطین نے اس تخت کو ایسے پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے سونے کا ایک شردہ بنا تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجے پر چڑھتے تھے تو وہ کرسی اور تخت اپنے اس تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا تھا، اور گدھ اور مور اپنے بازو پھیلاتے تھے، نیز شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے تھے، اور ہر درجہ صعود پر یہی کیفیت پیدا ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام بالائی منزل پر پہنچتے تو دونوں گدھ مشک عنبر تیزی کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھتے تھے۔ تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کبوتر زبور پیش کرتا جس کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کے دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے اور بائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر۔ اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام فیصلے کے لیے جلوس فرماتے تھے، اور جب کسی معاملہ کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو وہ کرسی ماں اپنے سامان کے ساتھ گردش میں آ جاتی تھی اور شیر و گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی اور حق و سچ کے سوا کوئی جھوٹی شہادت نہ دے سکتے تھے۔ پس حضرت سلمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو شاہ بخت نصر نے اپنے قبضہ میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پنڈلی اور قدم پر ایسی چاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر چڑھ نہ سکا اور اس ضرب کی کرب و بے چینی میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ وہ کرسی شہر انطاکیہ روم و شام کے دارالسلطنت میں باقی رہی یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن سدرس نے جنگ کی اور خلیفہ کو شکست دی، اور اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی اور کوئی بادشاہ اس کرسی کے چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ پھر اس کو صحرائے بیت المقدس کے پیچھے رکھا گیا، جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گئی اور کیا ہوا۔